لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووسيعه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا أئمة منهم يهدون بأمرنا لما صبروا وبآياتنا وكانوا بآياتنا يوقنون. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. وجعلنا ہم، یہ ان انبیاء کا تذکرہ ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے. تو اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہ بیچ کی آیت ہے. دو آیتیں ہیں لیکن یہ آیت جو ہے مخصوص ہے. وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً مِّنْهُمْ، یعنی ان لوگوں میں سے جو انبیاء تھے ان میں سے ہم نے ائمہ بنایا. یہدون بِأَمْرِنَا، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمارے ہی امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَلَمَّا صَبَرُوا، اور چونکہ وہ صبر بھی کرتے ہیں تمام مشکلات اور پریشانیوں میں، خواہ وہ مشکلات اور پریشانی دنیاوی ہو یا اخروی ہو. ظاہر دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو اس حیثیت سے کہی جاتی ہے، لیکن ہے تو سبھی اخروی، اس لیے کہ راہ خدا میں پریشانیاں جو ہیں اس پر وہ صبر کرتے ہیں. چونکہ وہ صبر کرتے ہیں، یہ دوسری خصوصیت ہے. تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ امر الہی کے مطابق ہدایت کرتے ہیں، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، اور تیسری بالاتر خصوصیت ہے کہ وہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر بھرپور یقین رکھتے ہیں. تو یہ آیت میں نے عنوان کے طور پر تبرکاً آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس سے ملتی جلتی جتنی بھی آیات ہیں یہ خالص ایک چیز کے اوپر مبنی ہے، وہ ہے امامت. اور دیگر آیات بھی ہیں جو نبوت سے متعلق ہیں،
دیگر آیات بھی ہیں الا ما تحصیٰ، یعنی یہ 10 دن بہت کم ہیں اس موضوع کے لیے کہ خصوصیات حجت خدا بیان کیا جائے۔ حجت خدا جو ہے، لفظ حجت عام ہے، وہ نبی پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، امام پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، رسول پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ولی پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، امام پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حجت خدا جو ہے وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، امام بھی ہو سکتا ہے، ولی بھی ہو سکتا ہے، وصی بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے الفاظ جو ہیں دیگر منصب کی طرف اشارے ہیں، لیکن سب ملا کے حجت خدا ہے۔ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے یہ حجت ہے۔ تو پہلے حجت ہی سمجھ لیں کہ کیا ہے۔ حجت کے معنی کیا ہیں؟ حجت کے معنی ہیں کسی بھی دعوے کی دلیل لایا جائے اور وہ دلیل ایسی ہو کہ دعویٰ کرنے والا جو ہے اپنے دعوے میں مقابل کو اس دلیل سے خاموش کر دے، تو اس کو حجت کہتے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے حجت بنایا تو اللہ نے حجت پیش کیا ہے اس حیثیت سے کہ کل کے آپ کھڑے ہو کے جب اللہ سوال کرے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، فلاں کیوں نہیں کیا، تو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو وہ پتہ نہیں تھا کو ختم کرنے کے لیے اس نے حجت معین کیا۔ تو ایک دو حجت نہیں، کم سے کم 3 قسم کی حجت اس نے فراہم کی۔ اور 3 قسم کی حجت میں ایک قسم جو بہت روشن ہے آپ کے سامنے، وہ ہو گیا نبی، امام، ولی، وصی، ہادی۔ یہ سب جو نام آپ سنتے ہیں یہ انسان کی پیکر میں انسان کے لیے شخصی طور پر یہ ایک حجت ہو گیا، یہ ایک قسم کی حجت ہے۔ دوسرے قسم کی حجت یہ ہے کہ اگر اس نبی، اس امام، اس ہادی، اس ولی کو کہیں آپ پھنسانا چاہیں تو اس کے لیے بھی عذر قاطع، یعنی قطع کر دینے والی، توڑ دینے والی ایسا کوئی عذر محکم ہو تو اس کے لیے اس نے کتاب نازل کیا۔ تو کتاب جو ہے یہ بھی حجت خدا ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے حجت کی، ان دونوں کو سمجھنے کے لیے اور خود اس کو سمجھنے کے لیے کوئی چیز چاہیے آپ کو، تو اس چیز کا نام عقل ہے۔ تو عقل جو ہے وہ حجت باطنی ہے۔ تو پہلے حجت قائم کر دیا اس نے آپ کے نفس کے اندر، تاکہ آپ قیامت کے دن آئیں تو یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم جانتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ نے عقل دی ہے، تو عقل سے تو کم کچھ جاننا چاہیے آپ کو کہ یہ دنیا کو خلق کرنے والا کون ہے۔ اگر اس نے پوچھا بھائی مجھے کیوں نہیں مانا تم نے، ہمیں کیوں نہیں جانا تم نے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری سمجھ نہیں تھی۔ تو سمجھ جو ہے اللہ نے پہلے ہی سے فطرت میں رکھ دیا، اس سمجھ کا نام عقل ہے۔ عقل کا کام ہے ادراک کرنا، سمجھنا اور فکر کرنا۔ فکر کے معنی یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے خالی یوں آپ نے آنکھ بند کر کے وہ کیا تو یہ فکر ہو گئی۔ فکر کے معنی ہے کہ 2 معلوم چیزوں کو جو آپ جانتے ہیں ان کو اس طرح سے ترتیب دیں کہ ایک نامعلوم چیز آپ کو معلوم ہو جائے، اسے فکر کہتے ہیں۔ تو یہ کام جو ہے کون کرے گا؟ عقل۔ لہذا عقل کو
حجت باطن سے تعبیر کیا گیا. معصوم سے پوچھا گیا تو چھٹے امام مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ العقل حجت باطنہ، عقل جو ہے وہ حجت باطن ہے، آپ کے اندر چھپی ہوئی. تو عقل بھی اللہ نے دیا تاکہ درک کر سکیں، سمجھ سکیں. اب عقل کے لیے آپ کو کہوں کہ عقل اگر حجت نہ ہوتی تو بڑا رساں. بسا اوقات بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ توحید کی معرفت رکھتے ہیں لیکن الٹا ان کے لیے اڑا دیا جاتا ہے. کوئی ملحد کہنے لگتا ہے، کوئی کافر کہنے لگتا ہے، کوئی مشرک کہنے لگتا ہے، اور اس کے وجوہات ہوتے ہیں. وہ ظاہر انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ صبح کچھ ہے، دوپہر کچھ ہے، شام کچھ ہے، کبھی غصے میں ہے اور کبھی خوش ہے. تو خوشی کی حالت میں کچھ اور طریقے سے بات کرتا ہے، غصے میں رہتا ہے تو کچھ اور طریقے سے بات کرتا ہے. تو حالات مختلف طاری ہونے سے ممکن ہے کہ کوئی ملاقات میں فرض کیجئے مجھ سے گفتگو ہوئی اور میں نے کچھ ایسی بات کی تو آپ کے سمجھ میں آیا کہ میں مشرکانہ بات کر رہا ہوں، تو اب آپ نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو مشرک ہیں، یا میں ملحدانہ بات کرتا ہوں. تو آپ نے کہا ملحد ہیں. جس کو ملحد کہا جاتا ہے وہ ایک شاعر ایسا عظیم، ایک شعر میں اس نے اپنی توحید بیان کی، اس کا نام جوش ہے. اس نے کہا ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے کہ اللہ ہے اور خالق ہے، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. یعنی صبح کا ہو جانا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی ہے جو رات سے صبح کو نکالا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے وہی ذات ہے، مگر نہیں دیکھتے تم کہ رات کی تاریکی سے پھر صبح کی پاؤ پھوڑتا ہے اور اسی روشنی سے پھر تاریکی کر دیتا ہے. تو بتا رہے ہیں کہ یہ عقل جو ہے یہ حجت باطن ہے. اگر یہ آپ کی فعال ہے یعنی کام کرتی ہے، بہترین ہے، اور پھر اس کی آپ نے تربیت کیا، ہم نے تربیت کیا، تو سمجھیے کہ بہت اگر کم کہا جائے تو 80% تو کام اسی کا ہے. 20% میں حجت ظاہری کا کام ہے. 20% میں حجت ظاہری کتاب ہے اور انبیاء ہیں، رسول ہیں. یہ اس لیے ہیں کہ چونکہ ظاہر میں بھی کوئی ہے جو آپ کو بہکانے والا ہے. اب آپ نے جو فکر کیا، غور کیا، سمجھ لیا حجت باطنی سے، تو اس میں شک ڈالنے والا بھی کوئی ہے. تو کیا عقل اور منطق آپ کی کہتی ہے کہ جب شک ڈالنے والا کوئی ہو تو کیا اس شک کو برطرف کرنے والا نہ ہو؟ اب اگر یہ نسبت یوں چلی جائے کہ شک ڈالنے والے کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے نا، تو آپ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ یا اللہ تیری عدالت کدھر گئی؟ جب شک ڈالنے والے کو پیدا کیا تھا تو شک سے یقین، شک سے نکال کے یقین کی طرف لے جانے والے کو بھی بنا دے. تو اب اللہ کی عدالت کا تقاضا تھا کہ ایسے بنائے کہ جو کبھی اپنے یقین سے شک کی طرف گئے ہی نہ ہوں. اس لیے کہ جو خود شک میں مبتلا ہے دوسرے کو کیا یقین میں لائے گا، ہے نا؟ تو اب لازم ہے کہ ایسا ہو کہ کبھی اس کے اندر شک ذرہ برابر آیا ہی نہ ہو، چھوا ہی نہ ہو. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حجت خدا کی خصوصیت میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ شک کبھی نہ ہوا ہو. اللہ اکبر. اب آپ ہی سوچئے جو لوگ دن بھر شک میں مبتلا ہوں وہ اگر حجت خدا بن جائیں گے تو امت کا کیا حال ہوگا. اور کوئی اگر یہ چیخ چیخ کے کہے کہ مجھے آج سے زیادہ کبھی شک ہی نہیں ہوا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
وہ تو خارج ہو گیا نا حجت خدا ہونے سے۔ بحث یہ ہے کہ حجت خدا جو خدا کی طرف کھینچ کے لے جائے، نہ یہ کہ شک و شبہات میں اور اضافہ کر دے، بلکہ یقین کی طرف لے جائے اور یقین پر لے جانے کے ساتھ باقی بھی رکھ سکے۔ تو باقی رکھنا جو ہے یہ اللہ کا کام ہے۔ اب اللہ کی توفیق ہوگی تو یہ حجت خدا بھی باقی رکھے گا، اور اللہ کی توفیق نہیں ہوگی تو حجت خدا اتنا ہی کر سکتا ہے کہ شخص نکال کے یقین کی طرف لے جائے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ وَمَا أَنْتَ الْهَادِي بِالْعُمْيِ، وہ جو کہ دل کے اندھے ہیں پیغمبر، آپ ان کی ہدایت نہیں کر سکتے۔ اب ان کے دل کا اندھا پن ان کی وجوہات سے ہے، ان کے سبب سے ہے، مگر یہ کہ خدا چاہ لے تو وہ دل کا اندھا پن بھی ختم ہو سکتا ہے۔ مگر چاہ کیسے لے؟ خدا کا چاہنا کا مطلب یہ تھوڑی نہیں، بہت سے لوگ اس کے چاہنے کو اسی کے سر پہ تھوپ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس نے چاہا ہی نہیں کہ میں ہدایت یافتہ ہوتا، اس نے یہی چاہا کہ میں گمراہ رہوں تو میں گمراہ ہوں۔ لیکن یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ چاہتا اسی چیز کو ہے جو عدالت کے مطابق ہو۔ جب آپ خود چاہیں تو اللہ بھی چاہے گا۔ آپ ہاتھ پیر مارنا نہیں چاہتے ہیں، آپ تو اسی میں رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اس سے یہ بھی ہے ثابت کہ اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ساری کائنات ہی جو ہے مومن ہو جائے، بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ اور اگر ہو جائے، چاہنے کے معنی سمجھ لیجئے، میں نہیں چاہتا کا مطلب سمجھیے۔ دیکھیں ہم لوگ دو چاہت رکھتے ہیں، ایک چاہت جو ہے وہ یہ ہے کہ ضروری ہے یہی ہو، اور ایک چاہت یہ ہے کہ مل گیا تو مل گیا، نہ ملا تو نہ صحیح، لیکن ہے خواہش یہی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اختیاری ہو گیا اور وہ جبری ہو گیا، یعنی بالکل اب یہی چاہیے۔ ویسے ہی اللہ کے ہاں ہے، اس کی خواہش جبری نہیں ہے کہ سب مومن ہو جائیں۔ اگر جبری ہو جائے تو پھر وہ چاہ لے تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو مومن نہ ہو۔ تو جبر سے ایمان نہیں چاہتا ہے، وہ خود ایمان چاہتا ہے اس طرح سے کہ اختیار سے اپنے ایمان لے آئے۔ تو ایمان اختیار سے لے آئے تو اب وہ چاہے گا تو کیا کرے گا؟ وہ یہی چاہے گا کہ یہ اپنے اختیار سے جب ایمان کی طرف جانا چاہتا ہے، اب یہ چاہ رہا ہے جانا، تو اس کے ساتھ پریشانیاں ہیں، پرابلمز ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو وہ اتنا لطف کرتا ہے کہ یہ رکاوٹیں ختم کر دے۔ اگر اس کو معرفت کی رکاوٹ ہے تو نبی بھیجے دے رہا ہے، اگر اسے معلومات نہیں ہے تو کتاب بھیجے دے رہا ہے، اگر اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، شک و شبہات ہیں اور شک و شبہات ڈالنے والا ہے، تو اس کے اوپر غلبہ کرنے والے کو رہنمائی کر رہا ہے۔ تو یہ اور اس کے علاوہ بھی وہ اسی عقل کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ آہستہ سے ایسی عقل کو فطری طور پر رہنمائی کرتا ہے۔ نہ نبی آتا ہے اس کو، نہ قرآن آتا ہے، نہ کتاب آتی ہے، نہ کوئی اور ولی آتا ہے، خود خدا جو ہے اس کے دل میں باتوں کو ڈالتا ہے۔ یہ آخری منزل ہے، چونکہ اب یہ چاہ رہا ہے کہ راہ راست پر آ جائے، تو یہ خود ایک نئے قسم کی تعبیر ہے کہ خدا خود ہادی ہے۔ اسی بنیاد پر کہتا ہے کہ اصل ہادی تو ہم ہیں، اب جن کو بھیجا ہے وہ ہیں اپنی جگہ پہ۔ دادا جب تک ہم نہ چاہیں، یعنی ہم جو ہے اس کے دل میں نہ ڈالیں، مگر کب ڈالیں گے؟ ان کے شرائط یہ، جب یہ آمادہ ہو، جب یہ چاہے ہم کو پہچاننا، جب یہ ہم سے قربت چاہے، کہ ہماری طرف آنا چاہے۔ لیکن اگر یہ ہم سے منہ موڑتا چلا جا رہا ہے، باوجود کہ ہم اس کے اوپر نعمتوں کی الغار کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اس کے سمجھ نہیں آتی، اس کے باوجود جو ہے یہ نہیں آتا،
تو پھر اب ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ اور اگر ایسا نہ ہو جائے تو پھر حساب و کتاب کا کوئی مطلب نہیں ہے، جنت و جہنم کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ تو اس لیے اس نے یہ چیزیں خلق کی اور بنائیں تاکہ اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ آپ رحم و کرم دیکھیے کہ جو نہیں چاہتا اس کے بعد بھی چاہتا ہے، اگر نہ چاہتا ہوتا تو استغفار نہ بناتا، توبہ نہ بناتا، اس لیے کہ آپ بمشکل تمام ہدایت یافتہ ہوئے بھی، راستے پہ آئے بھی، اس بعد پھر غلطیاں کی، تو ان غلطیوں کے تحت سزا ہو جانی چاہیے، اور سزائے ابدی رکھ دے۔ یہ سزا تمہاری ابدی ہے، اللہ کی ابھی سزا بھی نہیں سنایا، سزا کو بھی رکھ دیا وہاں کے لیے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو یہ ہو کہ فوراً سزا مل جائے، فوراً مل جاتی تو مٹ جاتے، تو مٹ گئے تو فائدہ کیا؟ لہذا اس لیے مدت طول رکھی کہ ہو سکتا ہے ابھی بھی سدھر جائے، ہو سکتا ہے ابھی بھی صحیح راستے پہ آ جائے۔ اگر ابھی سدھر گیا، ابھی صحیح راستے پہ آ گیا تو اس کے لیے استغفار ہے، توبہ ہے کہ گزشتہ جو خطائیں ہوئیں معافی مانگ لے، اور ان معافی کے مقابلے میں اس کی رحمت ہے۔ اس کی رحمت اس قدر ہے کہ سارے گناہ ایک طرف اور اس کی رحمت کا ایک ذرہ توجہ ایک طرف، اور اس نے تھوڑی سی توجہ کر دی، سارے گناہ ایک طرف۔ اور کتنی مثالیں اپنی کتابوں میں اس نے پیش کی کہ دیکھو ایسے گنہگار، ایسے گنہگار، ایسے گنہگار، ایسے گنہگار۔ مایوس نہ ہونا، یہ سارے بڑے بڑے گنہگار، لیکن جیسے ہی انہوں نے استغفار و توبہ کی طرف توجہ کیا اور راہ راست پر آئے، گزشتہ سارے گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا اور ان کو جو ہے ہم نے نادیدہ اختیار کیا، توجہ میں نہیں رکھا۔ اب یہ کوئی ہم سے کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ کیوں نہیں رکھا، اس لیے کہ ہم نے پہلے بتا دیا ہے۔ اس کا سبب جو ہے استغفار ہے، اس کا سبب میری طرف رجوع کرنا ہے۔ تو اب جب تم نے سبب فراہم کر دیا، دلیل لے آئے ہو، تو اب مجھے ناچار ہوں کہ قبول کروں، منع نہیں کر سکتا۔ کیا تمہیں پہلے ہی کہہ دیتا نہیں؟ تو عین عادل ہے، عدالت کے مطابق قانون بنایا نا ہم نے کہ اگر تم ہماری طرف رجوع کر لو گے، سر جھکا لو گے آ کے اور کہو گے وہ خطا معاف کر دیجئے، تو ہم معاف کر دیں گے۔ آپ کے ظاہر ہے کہ اس طرح کے الفاظ سے نہ سمجھ میں آئے تو یوں سمجھ لیجئے اب اس کو کیسے سمجھائیں، پبلک کے سامنے جب لے آئیں تو کیسے سمجھائیں، سمجھ پاتا نہیں کہ اللہ کے سامنے جاؤ گے 1000 سال 2000 سال 5000 سال 10,000 سال 1 ملین سال کے بعد کہیں قیامت آئے گی، تو بھلا کیسے ہوگا کہ ہم جائیں اتنا سب گناہ کیوں، وہاں کچھ نہیں، سب ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کے سمجھانے کے لیے ہی اللہ نے یہ مثالیں رکھی ہیں۔ تو انہی اللہ کی مثالوں میں سے ایک حجت خدا کی یہ کیفیت ہے کہ اگر تم نے گزشتہ کچھ بھی کیا ہے تو ہم معاف کریں گے۔ تو اس کی مثال ایک ہی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ جیسے ہی حر ساری مشکلوں کے بعد حسین کے پاس آیا، تو امام حسین حجت خدا تھے، تو انہوں نے خدا کی اس رحمانیت کی ایک جھلک دکھائی۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جب حجت خدا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سارے گناہوں کو یہیں بیٹھے بیٹھے معاف کر سکتا ہے، تو عزل خدا تو ساری چابی تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ظاہر کہ کیسے ہوگا یہ یہیں سے سمجھ میں آئے گا۔ تو ظاہر ایک خصوصیات حجت خدا میں یہ بھی ہے کہ تمام صفات و قوت و اقتدار الہی کا مالک ہوتا ہے۔ جیسے اللہ مالک ہے ویسے ہی یہ مالک ہے، ان کا فرق ہے، اللہ کو کسی نے مالک نہیں بنایا اور بنا بھی نہیں سکتا ہے، مگر ان حجتوں کو اللہ نے اپنی طرف سے ملکیت دی ہے، اپنی ملکیت میں شریک کر لیا۔ دیکھیں یاد رکھیے شرک کرنا حرام ہے، شریک نہیں کرنا چاہیے۔
اگر آپ اللہ میں کسی کو ملا رہے ہیں تو یہ شرک حرام ہے، لیکن اللہ کسی کو اپنے میں ملا رہا ہے تو یہ عین توحید ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی فطری ہے، یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ فلاں کو بلا رہے ہیں بھئی آپ بھی ہمارے میں شریک ہو جاؤ، آپ کی ملکیت ہے، 2 روٹی آپ کو نصیب ہوئی ہے، یہی رزق ہے اصلی۔ یہ رزق نہیں ہے کہ دولت، وہ مال ہے، مال و دولت اور ہے، رزق اور ہے۔ رزق وہ ہے جتنا کھایا جائے، سمجھ میں آ گیا؟ رزق یہی ہے جتنا کھایا جائے، جو آپ کے ہاتھ میں آیا ابھی 2 بوٹی 1 روٹی، اور یہ آپ کے ہاتھوں میں آپ کی ملکیت ہے، آپ نے جیسے ہی لقمہ توڑا ایک بھوکھا دکھ گیا، آپ نے بولا ہے کہ آ جاؤ، اور آپ نے 2 لقمے اس کو بھی دیے، تو آپ نے شریک کیا ہے۔ اب یہ شریک کرنا حرام نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ملکیت آپ جسے چاہے شریک کر لیں، لیکن زبردستی وہ آ کے کہے کہ میں بھی اس میں سے کھاؤں گا اور میرا حق بنتا ہے، اور حق نہ ہو تو یہ شرک جو ہے حرام ہو گیا، یہ ملکیت میں اسے حق ہی نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ کے ہاں بھی باؤنڈری ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو شریک کیا ہے تو یہ عین توحید ہے، اس لیے کہ ہم پابند ہیں اسی کے امر کے۔ اس نے کہا یہ بھی میرے میں شریک ہے تو مجھے ماننا ہے، اب نہ مانوں تو شرک ہے، نہ مانوں تو کفر ہے، اس لیے کہ ماننا ہے۔ کیوں شرک ہے وہ بھی سمجھ لیجئے، میں نے ایک لفظ استعمال کر دیا تو سمجھانا بھی ضروری ہے۔ سادہ تھا کہ کہہ دیتے کہ کفر ہے، انکار کر دیا ہم نے، یہ سمجھ میں آتا ہے یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ ہر کفر کے ساتھ شرک ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے کہ انکار کیوں کیا آپ نے؟ کس کے کہنے پہ انکار کیا؟ کسی کے کہنے؟ ارے میں نے کیا۔ اما تم نے کیوں کیا؟ کیوں تو بتاؤ۔ ارے بس میں نے کیا۔ میں نے کیا کیا؟ آپ نے نہیں کیا، آپ کے نفس نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اسے نہیں قبول کرو، تو آپ نے قبول کر لیا نفس کے حکم کو۔ اللہ کہہ رہا ہے، اب آپ یوں سمجھیے کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے مان، اور نفس کہہ رہا ہے نہ مان۔ آپ نے نفس کو مانا اور اللہ کو نہ مانا، تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں میں اللہ کو مانتا ہوں اور اس کے بعد نفس کو بھی مانتا ہوں، تو آپ نے اسی حکومت میں اللہ کے ساتھ نفس کو بھی شریک کر لیا۔ جیسے ہی شریک کیا شرک ہو گیا۔ تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے مان، رسول اللہ ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہا ہے مان۔ توجہ ہوئی آپ کو؟ غدیر میں دکھا رہا ہے کہ مان اس کو، اللہ کہہ رہا ہے مان، اور آپ کا نفس کہہ رہا ہے نہیں مانوں گا۔ تو اب ولایت علی کے انکار سے کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میری مجلسوں کا طریقہ یہی ہے، عادت یہی ہے کہ بات کو سمجھانے کی صحیح کرتے ہیں، جتنا سمجھ سکیں اس حیثیت سے کہ اس بات پہنچ بھی جائے، دل نشیں بھی ہو جائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہاں پر آپ نے غور کر لیا کہ ہر جگہ ہر دائرے میں توحید اور شرک ساتھ ساتھ ہے، اور اس سے بچنے کے لیے حجت کی ضرورت ہے۔ بغیر حجت خدا کے آپ جو ہیں وہ آپ دیکھیے، سجھاوا دے رہا ہوں آپ کو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ اگر آپ دیکھ لیں خدا کو تو پھر خدا نہ رہا ہوں۔ ارے آپ کی کیا حیثیت اور میری کیا حیثیت؟ حضرت موسیٰ نہ دیکھ پائے، جب باولی قوم نے کہا کہ یہ قوم تھی اتنی باولی، اور آج تک دیکھ لیجئے اس کے حالات کیا ہیں۔ موسیٰ کو اتنا ستایا کہ قرآن میں نقل ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے شکایت کی
تو اللہ نے قوم کو خطاب کر کے کہا کہ موسیٰ کو اذیت نہ دو، اگر تم اذیت دو گے تو تم سے ہم براعت کرنے کا حکم دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر نبی کو کوئی اذیت دے تو تبرہ درست ہے، سمجھ میں آیا نا؟ تبرہ اللہ نے خود کیا ہے، بات صرف اتنا ہی کہنا تھی کہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ براہ اللہ جو ہے وہ تبرہ کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ تبرہ کرے تو پھر توجہ کریے، آپ نماز آپ پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھتا۔ اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ روزہ آپ رکھتے ہیں، اللہ تو نہیں رکھتا۔ وہ کس کے لیے روزہ رکھے؟ وہ کس کے ہی نماز پڑھے، کس کے سامنے جھکے اور رکوع کرے اور سجدہ کرے؟ آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو نماز میں شریک نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتا اس میں شریک نہیں، طواف آگے کرے گا نہیں۔ اگر وہ اللہ طواف کرنے آ جائے تو مشکل ہوگا، اور اللہ نہ رہا، اللہ تو لامحدود ہے نا۔ اور یہ جو اشارے کر دیتے ہیں ایسے، تو یہ عادت کے تحت ہے، کوئی وہاں بیٹھا نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، یہ آپ محدود نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ اشارہ صرف عادت بھی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ بلندی کا اشارہ ہے، یعنی اللہ جو ہے ہم سب سے کائنات کی ہر شے سے بلندتر ہے، اور بلندی اوپر ہی کی طرف ہوتی اس لیے اشارہ ہے۔ تو اللہ جو ہے بلندتر ہے، بالاتر ہے ان سب چیزوں سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی عبادتیں ہیں، کسی ایک عبادت میں خدا شریک نہیں ہے سوائے دو عبادتوں کے۔ پہلی عبادت یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پہ درود بھیجنے میں اللہ بھی شریک ہے، نبی کے درود بھیجنے میں ملک بھی ہے، انسان بھی ہے۔ اور دوسری عبادت یہ ہے کہ اللہ بھی براعت کرتا ہے اور تم سے بھی کہتا ہے براعت کرو۔ الغرض یہ ہے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ ان سے براعت کرو، موسیٰ اور میں خود براعت کرتا ہوں ان سے۔ تو موسیٰ کو اذیت دیا بہت زیادہ، اور موسیٰ سے کہا کہ دیکھیں گے، خدا دیکھیں گے۔ انہوں نے بھی کہا کہ کیا کریں اللہ، یہ قوم اس کے سمجھ ہی نہیں ہے، یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے کہ خدا کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، کس طرح سے سنبھالوں، کیا کروں؟ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم کچھ لوگوں کے ساتھ آؤ، اسی قوم کے دو چار کو لاؤ، ان کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں، تاریخ میں کچھ نہیں لکھا، لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ ہے، یہ اللہ نے کہا کہ ایک نور چمکے گا، اگر دیکھ سکے تو خدا کو پھر دیکھ لو گے۔ اگر اس نور کو دیکھ سکے، اس میں بھی نہیں کہا کہ یہ خدا کا نور ہے، یہ توجہ رہے کہ اگر اس نور کو تم دیکھ سکے، ویسے قرآن کا لن ترانی، ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اس کا مطلب جو نور چمکے گا وہ خدا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ فَتَجَلَّى رَبُّهُ، جیسے ہی پروردگار متجلی ہوا۔ اب یہ رب کی لفظ جو ہے اٹکی ہوئی ہے گلے میں، کہ یہ تو کہا ابھی دونوں مل سکتی ہے، ایک طرف کہہ رہا ہے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور ایک طرف کہہ رہا ہے کہ جب اس کا نور متجلی ہوا، تجلی جلی کے معنی روشن ہونے کے ہیں، تو نور جب منور ہوا تو خر موسیٰ صاعقا، تو موسیٰ جو ہیں گر پڑے اور برداشت نہ کر سکے۔ اس کا ترجمہ ہر طریقے سے لوگوں نے کیا اور کہا کہ معنی یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ ان کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں، وہ بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ تو چکا چوند کب ہوگی آنکھ؟ آپ سورج میں لڑائیے آنکھ کو، دیکھیے کیسے چکا چوند ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ کو ایک بات سجھا رہا ہوں، فطری طور پر جب آنکھ آپ روشنائی کی طرف لگائیں، نور کی طرف، اور آنکھ برداشت نہ کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال آنکھ کچھ تو لڑی، تبھی تو برداشت نہ کر پائی۔ ہاں ایسا ہے نا، آپ ایسے آنکھ لڑا رہے ہیں بند کیے ہوئے تو لڑایا ہی نہیں۔ اگر آنکھ آپ نے ایسے لگائی تو آپ کی روشنی کی طرف تو آنکھ لگایا ہی نہیں آپ نے، تو آپ آنکھ کھولی کے تو لگائیں گے۔ تو جتنی دیر
جتنا سیکنڈ در سیکنڈ آپ تصور کریں کہ اتنا اگر نور پہنچا تو نور تو آیا نا آنکھوں میں، آ گیا نا۔ اب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ وہی ہے کہ جو تمام ابصار اور آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، لیکن آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی ہیں، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی نا۔ تو اب آپ نے جو صحیح آنکھیں لڑایا تو جتنا 1% سیکنڈ اگر آپ کی آنکھوں پہ نور ٹکرایا تو آپ نے دیکھ تو لیا نا۔ اور آگا نے کہا اللہ نے کہ ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو یہ ہرگز کے مطابق نہیں ہے، تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کا نور نہیں ہے۔ توجہ کرو میری بات پر۔ تو کوئی ایسا نور تھا جسے خدا نے دکھایا، اسے یہ برداشت نہ کر سکے۔ اب ڈھونڈیے، اب کائنات میں ڈھونڈیے وہ کون سا نور تھا جو چمکا۔ تب کوئی آج تک پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو کہتا کہ یہ نور میرا تھا، سوائے ایک ذات کے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، جس نے کہا انا میں وہ نور ہوں جو موسیٰ کے لیے چمکایا گیا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے تو اب آپ ایک چیز کو اور مشاہدہ کر لیجئے کہ حجتہائے خدا جو ہیں وہ نورانی ہوتے ہیں، وہ غیر از نور نہیں ہوتے۔ تو ایک خصوصیت حجت خدا نورانی ہونا ہے، اور نورانی کے معنی یہ نہیں ہے خالی چمک آ جائے۔ اگر پیشانی پہ چمک آ گئے ان کا بڑا نورانی چہرہ ہے ماشاءاللہ سے، تو یہ وہ نور کی بات نہیں ہو رہی ہے جن کا قوام و خمیر نور سے ہو۔ معنی یہ ہے، ایک خصوصیت یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ بھی دیکھنا پڑے گا، اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے مراتب کے اعتبار سے ہیں۔ اب کسی کے دائرہ حجتیت جو ہے وہ کمزور ہے، کم آئے تو اتنا نور، کسی کا زیادہ ہے تو اس کو زیادہ ضرورت تو اتنا نور۔ تو ہر ایک کے نورانی کیفیتیں بھی فرق کریں گی، سب کی برابر نہیں ہیں۔ تو ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سب دھیرے دھیرے آنے والی ہیں اور اسی طرح گفتگو میں آئیں گی آہستہ آہستہ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خصوصیت آپ جو ہے ڈھونڈیں تو ایک میں زیادہ ملے گی، ایک میں کم ملے گی۔ اب کم و زیادہ کیا، نور تو کم و زیادہ ہوتا نہیں، یہ بھی بات سمجھتے چلیے۔ نور میں کم و زیادتی کیا ہے؟ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ سیب کی پھانکیں۔ جب ہم یہ حدیثیں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، تو ہمارے ذہن میں سیب کٹ گیا، آدھا جو ہے ان کا ہے آدھا ان کا ہے۔ نور تو کٹتا ہے ہی نہیں، آپ اپنا جلا کے دیکھ لیجئے، یہ تو دنیاوی نور ہے۔ اب اسی کے مثل اور مثال میں لے آیا کہ وہ نورانیت جو ہے اور زیادہ، اس لیے کہا نور علی نور۔ قرآن نے کہا اس کی تشبیہ جو ہے دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ اب وہ نور تو نور جو یہاں والا ہے مادی نور، اس کی حیثیت یہ ہے کہ اسے دو نہیں کر سکتے آپ۔ تو جو نور روحانی ہے اس کو کیسے دو کریں گے؟ تو اب میں دو کرتا ہوں، دیکھیے دو کیسے کرتے ہیں۔ تو دو ایسے تو کر نہ پائیں گے، جب کر نہیں پائیں گے تو کیسے دو ہوگا؟ تو ان کہا کہ مادے میں اس طرح دو ہوگا کہ آپ نے ایک کو جلایا چراغ، اب یہ نور اس کا چل رہا ہے، اب اس کے بعد دوسرا چراغ اسی نور سے جلا لیا، تو یہ بھی اسی میں سے ہے۔ یہ ایک کے دو ہو گئے، نور کی نہیں ہوئے۔ نور چراغ پڑھنا چاہیے، چراغ مادی ہے، دونوں مادی ہیں، لیکن لو جو اس کی چل رہی ہے وہ نور ہے۔ اب اسی سے اس کو ہم نے جلا دیا تو اب یہ اس کا حصہ ہو گیا، تو بٹ گیا نہیں بٹ گیا؟ اسی طرح آپ 14 جو ہیں ایک ہی مشل سے جلاتے چلے جائیں، سمجھ میں آیا؟ اب بٹا جو تو دیکھ لیجئے قوام و پیکر جو اس کا ہے، اگر وہی اس کا ہے تو جتنا وہ نور اتنا یہ نور، جو اس کا قوام و پیکر ہے وہ صحیح اس کا ہے تو جتنا یہ نور اتنا ہی وہ نور۔ بات سمجھ میں آیا نا؟
تو جس حیثیت میں آپ نے چراغ تیار کیا تھا اگر یکساں تیار کیا ہے تو سب کے نور برابر ہوں گے اور فرق نہیں کرے گا. تب اللہ نے 14 بنائے ہی ایک ہی خمیر کے ہیں تو ان کا اصلی نور ہے. اسی لیے فرمایا ہے کہ ہمارا نور اللہ کے نور سے مشتق ہے. نورنا، ہمارا نور اللہ کے نور سے مشتق ہے. اللہ نے اپنے نور سے اس نور کو خلق کیا ہے. نسبتیں ہیں یہ اور انشاءاللہ تعالی بعض مجالس میں یہ آئے گا. بات آئی ہے تو ذہن میں چونکہ آتا ہے، حالانکہ میں یہاں بھی بیان کر چکا ہوں گزشتہ مجالس میں، لیکن ذہن کو قریب کرنے کے لیے یہ بات کہہ دے رہا ہوں کہ نور جو ہے وہ اللہ کے نور سے. نورنا یفصلو من نور ربنا. امام محمد باقر علیہ السلام سے جابر بن یزید جوفی سوال کر رہے ہیں کہ مولا آپ کا نور کیسے خلق ہوا؟ تو آپ نے فرمایا نورنا یفصلو من نور ربنا. ہمارا نور ہمارے پروردگار کے نور سے فاصل ہوا، جدا ہوا، نکلا. کیا ہو گیا؟ اب ذہن میں آیا نا کہ جب نکلا تو دوئی ہو گئی ہے، جو دوئی ہوئی تو شرک ہو گیا. تو وہ بیچارے خاموش رہے، اتنا پڑھے لکھے، امام کی بارگاہ میں 40 سال، مگر کچھ سمجھ نہ پائے اور سر جھکایا اور پھر اٹھایا کہ مولا کیسے؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا یفصلو نورنا یفصلو من نور ربنا کشواء الشمس من الشمس. ایسے ہی جیسے سورج کی کرنیں سورج سے نکلتی ہیں. کائنات کا کوئی سائنسداں بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو کرن ہے وہی سورج ہے اور جو سورج ہے وہی کرن ہے. نکلتی سورج سے ہے مگر سورج الگ ہے، کرن الگ ہے. دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں جدا بھی ہیں اور دونوں کا ربط بھی ہے. بھئی یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ مجھے خدا سے جدا نہ سمجھنا. ایسے ہی سمجھو جیسے کرن نکلتی ہے، شعاعیں نکلتی ہیں سورج سے، ویسے ہی ہمارے نور کی شعاعیں ہیں. اب ایک بات اور ہے، اگر سورج کے شعاعیں نہ نکلیں تو پھر سورج پہچانا نہ جائے، دکھائی نہ دے، چمکے نہیں. ارے باپ رے! تو اس طرح بھی امام نے فرما دیا کہ بغیر میری معرفت کے خدا کی معرفت ممکن نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں. تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ ایک خصوصیت حجت خدا کی یہ بھی ہے کہ بغیر حجت خدا کے معرفت کے خدا کی معرفت بھی نصیب نہیں ہونے والی. لہذا یہ ایسے ہیں. اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لولانا لما عرف اللہ. اگر ہم نہ ہوتے تو خدا پہچانا نہ جاتا. اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی معرفت دنیا میں آ نہ پاتی. اور حقیقت اگر لے جائیں آپ دوسرے اسٹائل میں سن لیں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو خدا پہچانا نہ جاتا. ایک تو تعبیر اس کی جو فوراً ذہن میں آتا ہے، یعنی ہم نہ پہچانتے بغیر ان کے، ہے نا؟ ابھی یہی سینس میں کہہ رہے تھے جب تک ان کو نہ پہچانے خدا کو نہیں پہچانیں گے. اگر حقیقت میں چلے جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ خدا نہ پہچانا جاتا اگر وہ نہ ہوتے تو. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری معرفت ناقص ہے. جب ہماری معرفت ناقص ہے تو ہم نے خدا کو گویا پہچانا ہی نہیں. تو ہماری پہچان مراد نہیں ہے کہ خدا ہمارے ذریعے سے نہ پہچانا جاتا، یعنی ہم نہ پہچان پاتے خدا کو، یہ مراد نہیں ہے. بلکہ مراد یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں خدا کو پہچاننے والے تو ہم ہیں. اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی پہچان ہی نہ ہوتی. اللہ کو ہماری ناقص معرفت لے کے کیا ملے گا؟ جو اللہ جیسا ہے ویسا آپ پہچان نہیں رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے اللہ کو؟ جس کا جو مقام ہے اگر اس مقام کے ساتھ آپ نہیں پہچان رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے.
اب جو پہچاننے والے ہیں اس کے مقام کے اعتبار سے وہ محمد و آل محمد ہیں، اس لیے فرمائے تمام خصوصیات میں سے ایک اور یہ آخری بات، اور مجلس کو تمام کرتا ہوں کہ ملاحظہ فرمائیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ کے سامنے اسی اسٹائل میں کہ آپ بات کو سمجھ جائیں، چیزیں پہنچ بھی جائیں اور ہم حد تک اس کے لے جائیں کہ جو اصل مقصد ہے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ تمام خصوصیات حجت خدا میں چونکہ آیت پڑی تھی اس لیے لوٹ رہا ہوں۔ پہلی خصوصیت ہدایت کرنا امر خدا کے مطابق، دوسری خصوصیت صبر کرنا، تیسری خصوصیت یقین رکھنا، اللہ پر اس کی آیات پر یقین رکھنا۔ یقین کی دولت بڑی مشکل دولت ہے، اور ایمان اور یقین میں فرق ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایمان ہو تو 100% یقین بھی ہو، کبھی جو ہے چھوٹی چیزوں سے بھی مان لیا جاتا ہے، ماننا ہے ایمان، اور یقین یہ ہے کہ 100% اس کو جاننا، 100% ذرہ برابر ادھر ادھر نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ آپ اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہماری بات تو کوئی حیثیت نہیں، خالی سجھاوا میں اور جلدی سے ختم ہو جائے، اس لیے تو یقین الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ بہت سے لوگوں کو یقین آتا ہے لیکن مانتے نہیں، برعکس۔ تو یہ دماغ میں نہ آ جائے آپ کے کہ جس کو یقین ہے اس کے پاس ایمان بھی اتنا ہی ہے، جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس یقین بھی اتنا ہی ہے۔ یہ جو رٹا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ ثم ایقنت انفسہم بہا، ان لوگوں کے نفس جو ہیں کافرین و مشرکین کے اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، فہم لا یؤمنون، لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے۔ ایمان کیسے لے آئیں گے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے نبی ہیں؟ ان کہا کہ کس طرح چاہتے ہو؟ اور انہوں نے کہا آپ کیا بتائیں، اس کی پہنچ ہی جادوگر ہے، زمین پر تو رہے گی، تو ایسی جگہ بتاؤ جہاں نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چاند دکھ رہا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کرو۔ انہوں نے جیسے ہی اشارہ کیا 2 حصوں میں ہو گیا، دیکھ لیا، مبہوت ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا آپ صحیح ہے، تو انہوں نے کہا یہ ملے گا کیسے؟ تو پھر اشارہ کیا تو مل گیا۔ تو کچھ وہاں ایمان لے آئے، کچھ نہیں لائے۔ ان کہا ملے گا کیسے؟ اور جیسے ہی مل گیا تو اب ایمان لانا چاہیے، تو کچھ تو بالکل لائے، اور کچھ نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا زمین پہ نہیں آسمان پر بھی چلتا ہے حساب کتاب میں۔ دیکھا آپ نے، یقین ہے ان کو کہ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، اس نے جو کیا ہے کائنات میں کوئی کر نہیں سکتا، تو اس نشانی کا یقین ہے، لیکن فہم لا یؤمنون، لیکن یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تب یہیں پہ اللہ نے کہا تم جو کچھ چاہے کر ڈالو، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل جو ہے اندھا ہو چکا ہے، لہذا آپ ہدایت نہیں کر پائیں گے ان کو، یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے آپ کے سامنے کہ ایمان ایک بہت سخت چیز ہے، یقین سے بھی پالا ہے، اور یقین بھی بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے، جلدی سے آتا نہیں یقین۔ جب یقین آ جائے تو اس کے بعد بھی ماننا ابھی بھی لگا ہوا ہے، مانے گا کہ نہیں مانے گا۔ آپ کو سمجھنے کے لیے ایک بات اور بتا دوں، آپ دیکھ لیجئے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ مباہلہ کا واقعہ تو سنا نا آپ نے، اور جب مباہلے میں عیسائیوں کے مقابلے میں 14 معصومین کی تصویر اس طرح سے لائی گئی کہ پنجتن کھڑے ہوئے، اور پنجتن جب کھڑے ہوئے تو اس میں ترتیب بھی ایسی بنائی گئی کہ ہمارے علماء نے لکھا اس کو، وہ ترتیب یہ تھی کہ پیغمبر کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام تھے، اور پیچھے جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اور اس طرف امام حسن علیہ السلام، اور اس طرف مولائے کائنات علیہ السلام۔ تصویر میں یہ بتایا جاتا ہے یا تبدیلی ہے کہ اس طرف جو ہے امام علی علیہ السلام، اس طرف امام حسن علیہ السلام،
یا یہ کہ امام حسن کو انگلی پکڑائیں، ایک ہاتھ سے امام حسین اسلام کو اٹھائیں اور گود میں لیے ہیں، دکھا رہے ہیں، اور پیچھے حضرت زہرا ہیں، ان کے پیچھے امیر المومنین ہیں، اور سب تفصیل سے دیکھ رہے ہیں 5، آنے والے 14 تھے، یہ بھی 14 ہیں 5 مگر 14 کیسے؟ تمہارے کو استاد تھے وہ کہتے تھے بے وقوف اتنا تو سمجھ لے کہ یہ نور سے پیدا ہیں، نبی کو ضرورت کیا ہوئی دکھانے کی؟ اس لیے کہ حسین کے نور سے چمک رہا ہے 9 نور اور تو 14 کی فگر پوری۔ تو آپ ملاحظہ کیجئے اس حالت میں آ کر کے تو ان کو کیا ہوا؟ بات جو ہے وہ ہے، مباہلہ نہیں پڑھ رہا ہوں، بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ یقین ہے کہ یہ نبی ہے، اس لیے ان کے جتنے ملا تھے، علماء تھے، راج تھے، وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کے بولنے لگے کہ یہ نبی ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کا طریقہ بتا رہا ہے جو نبیوں کا طریقہ ہے، لہذا یہ نبی ہے۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا مباہلہ ختم، اگر مباہلہ کیا تو زمین پہ ہم نہیں بچ پائیں گے، لہذا اعتراف کر لیا، اعتراف ہو گیا اس بات کا کہ یہ نبی ہے، بحث تی ہے کہ یہ نبی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد مانا کسی تاریخ میں ہے نہیں مانا، ان کہا نبی ہے مگر ہم جزیہ دیں گے آپ کو، نبی آخر نہیں مانیں گے۔ تو یعنی یقین ہے ان کی نبوت کا مگر ایمان نہیں لے آئے۔ تو معلوم ہو گیا کہ یقین آ جاتا ہے اور ایمان نہیں آتا۔ اگر اتنا سوجھ بوجھ آ گئی آپ کو تو اب دوسروں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ 1,00,000 سال آپ قریب رہیے، ہر چیز پر یقین ہے مگر ایمان نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا کہ جب ایران پر حملہ کیا عربوں نے اور دور پیغمبر ختم ہوا، خلیفہ دوم کا دور تھا، اور وہاں ہارنے لگے تو وہاں سے ان کو خبر آئی کہ ہار جائیں گے، اسلام شکست کھا جائے گا، تو اب کیا کرنا؟ تو دوڑے گئے امیر المومنین کے پاس، کہا یا علی کوئی ترکیب بتائیے ہارے ہم اور اسلام جو ہے اس کا پرچم سرنگوں ہو جائے گا، کوئی طریقہ تو بتائیے آپ کہ جسے ہم جیت جائیں۔ تو آپ نے کہا کہ طریقہ میں بتاتا ہوں لیکن پہنچائے گا کیسے؟ اس لیے کہ مہینوں لگ جائیں گے وہاں خبر پہنچتے پہنچتے، اور جنگ ابھی ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا اس کا بھی کوئی طریقہ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، چل میرے ساتھ۔ مسجد لے آئے اور مسجد میں لانے کے بعد منبر پر خود بیٹھے، اور اس کے بعد اس سے کہا کہ دیکھ جیسا میں کہتا جاؤں ویسا تو بھی کہتا جا۔ اس نے کہا یا علی میں مدینے میں ہوں، اگر میں پکاروں گا تو ایران میں آواز کیسے پہنچے گی؟ توجہ کرو میری بات پر، آواز کیسے پہنچے گی؟ پہنچ ہی نہیں سکتی آواز، تو کیسے ہوگا؟ مولا نے کہا بھئی یہی سمجھ لے فرق حجت خدا میں ہے، یہی سے فرق سمجھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا علی۔ اور حضرت نے کہا جتنا کہتا جاؤں، کہا میں 1,00,000 چیخوں آواز جا ہی نہیں سکتی، کہا تو پس میرے کہنے پر جتنا میں بولوں اتنا بول شاید چلی جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، آنکھوں پہ دوسرا ہاتھ رکھا، اس کے بعد کہا کہہ دے یا ساریت الجبل، اے پہاڑوں کے قریب رہنے والوں پہاڑوں سے مل جاؤ اور اس طریقے سے حملہ کرو پہاڑوں میں چھپ کے کہ تمہیں فتح ہوگی۔ تو انہوں نے کہہ دیا، لوگوں نے وہاں سن لیا، اور سننے کے بعد جب فتح ہو گئی اور مہینے بھر کے بعد میسیج آیا تو وہاں لوگوں کے جو آئے میسیج لے کے تو اصل یہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا واقعی آواز سنی تھی؟ تو انہوں نے کہا اگر سنتے نہیں تو جیتتے نہیں، ہم نے تو سنا۔ کہا کیا سنا؟ کہا علی کو کہتے سنا، تمہیں دہراتے سنا۔ اب میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، یہاں سے فضائل علی سمجھیے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اذان دو،
تو ان کو بھی یہ کلام تھا کہ میری آواز کون سنے گا؟ اللہ نے کہا سب سنیں گے. یہاں تک کی روایتیں ہیں کہ جو اپنے ماؤں کے رحم میں تھے انہیں بھی آواز سنائی دی. جن کو سنائی دی عالم ارواح میں، جن کو سنائی دی عالم رحم میں، وہی آج حج کے لیے جاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم سب سے بڑی طاقت کا نام ہے، یہ حجت خدا ہے. انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں. لیکن ابراہیم نے آواز دیا تو لوگوں نے سنا، لیکن کسی میں ایسی آواز پیدا نہ کر سکے کہ دوسرے اس کو بھی سن لیتے. علی ابراہیم میں یہی فرق ہے، ابراہیم خود تو آواز دے سکتے ہیں مگر دوسرے میں پیدا نہیں کر سکتے. علی اپنے میں بھی اور دوسرے میں بھی پیدا کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. بس عزیزو، یہ سارے خصوصیات حجت خدا کے ہیں، مگر دو طرح کے حجت خدا ہیں. ایک جو ہیں اصل ہیں اور اساس ہیں، اور ایک ان کی فرع ہے کہ انشاءاللہ یہ کل آپ کے سامنے کیفیت آئے گی. تو یہ وہ حجت خدا ہیں کہ جن کی آواز محدود نہیں ہے، جن کی آواز پوری کائنات میں جا سکتی ہے. مگر اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے، اگر چاہیں تو، اور اگر چاہے خدا تو. وَإِلَّا اگر نہ چاہیں اور خدا نہ چاہے تو آپ کہیں یہ دو الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو یہ وہی چاہیں گے جو خدا چاہتا ہے. تو اگر چاہیں تو کان میں آواز جا سکتی ہے، نہ چاہیں تو کان میں آواز نہیں جائے گی. تو یہ ان کی کیفیت ہے. روایات میں ہے، ابھی یہ مصائب کہ مرثیے جو پڑھ رہے تھے اس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، مجھے ابھی اس کا علم نہیں ہے کہ چاند ہو گیا کہ نہیں ہوا. اگر چاند ہو گیا ہے تو ظاہر کہ ایک دن کم ہو گیا عزاداری کا. ہم نے ایک دن پہلے سے چاہا تھا کہ عزاداری کریں، لیکن ایک رات کم ہو گئی. یہ چاند رات عزاداری کا پیش خیمہ ہے. روایتوں میں یہ بات مشہور روایتوں میں ہے کہ جیسے ہی چاند دکھتا تھا، امام صادق کے رونے کی آواز مدینے میں جب پھیلتی تھی تو لوگ جان جاتے تھے کہ چاند دکھ گیا. تو عزیزان گرامی، یہ چاند رات ہے. کس اعتبار سے بیان و مرثیہ جو ہو رہا تھا اس کے اعتبار سے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ مرثیے میں یہ آپ جو پڑھ رہے تھے وہ حضرت صغرا کے مصائب پڑھ رہے تھے. عزیزو، وہاں پہ مجھے ایک روایت ملی جو روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور متعدد کتابوں میں ہے، حتیٰ اردو کتابوں میں بھی. ذکر عباس میں ہمارے ام محترم علامہ نجم الحسن صاحب قراروی نے بھی لکھا ہے، اور عربی کتابوں میں، فارسی کتابوں میں بھرا پڑا کہ امیر المومنین کے اس پوتھی نے جب اپنے باپ کو یاد کیا تو شاہراہ پہ جا کے بیٹھ گئی. یہ روز عاشور تھا. اب مجھے تاریخ میں یہ نہیں ملا کہ جب امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، تو آیا صغرا کے بھی کان میں یہ صدا گئی کہ نہیں گئی، یہ نہیں ملا. لیکن یہ ضرور ملا کہ آپ ایک خط لیے بیٹھی رہیں اور ایک گزرنے والے سے کہا میرا یہ خط پہنچا دے کربلا. عزیزو، اس لیے تاریخ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ لمحہ فکریہ کے ساتھ ہوتی ہیں. اور یہ خط پہنچا اس وقت جب امام حسین علیہ السلام سے جنگ ہو رہی تھی. اور شخص نے حالت جنگ میں امام کو پکار کے کہا کہ میں ایک خط لے کے آیا ہوں جو آپ کے بیٹی صغرا کا ہے. اختلافات بہت ہیں
لیکن جو چیزیں ہیں اسے پڑھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عزیزو یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر وہ عاشور کا دن تھا تو اتنا جلدی خط لے جانے والا پہنچا کیسے؟ مدینے سے کربلا پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے 15 دن 20 دن۔ اس لیے بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ملک تھا جو برید صغرا کے عنوان سے آ گیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ممکن ہے یہ تاریخ عاشور کا دن نہ رہا ہو، 15 دن پہلے کی بات رہی ہو اور پہنچ گیا، یہ بھی احتمال رکھتا ہے، لیکن وہ عاشور کے دن پہنچا۔ لیکن مجھے تو یہ کہنا تھا کہ امام اگر چاہے تو آواز آتی ہے اور نہیں چاہے تو نہیں آتی۔ جب وہ خط دے چکا تو امام نے خط کو پڑھا اور رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آپ کے گرنے لگے اور سینے سے لگا لیا۔ عزیزو اور ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو بڑھا کے ایک طرف رخ کر کے آواز دیا، علی اکبر اٹھو تمہاری بہن انتظار کر رہی ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو چاند رات ہے، اہل بیت کے غم کی یاد ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ آزا کو یاد کرو، تعزیہ کرو، حسین پر رو۔ عزیزو آج کی شب سیدہ نکلی ہوئی ہے، اپنے رومال میں ہمارے موتی آنسو کو لے رہی ہے۔ عزیزان گرامی مرتبہ ملا یہ روایتوں میں ہے کہ اس کے بعد پھر گھوڑے کو مہمیز کیا اور نہر فرات کی جانب بڑھے، آواز دیا عباس ارے اٹھو بھتیجی یاد کر رہی ہے۔ عزیز اس کے بعد پلٹے اور پلٹ کر کے اس شخص سے کہا کہ اے شخص تو نے مجھے پہنچا دیا پیغام، اب تو جا، تیری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ مولا نے کوئی جواب نہیں لکھا ہے، جواب لکھتے تو کیا لکھتے، اس لیے کہ سب تو سو رہے ہیں زمین پہ لیٹے۔ بس عزیزو بس امام نے اتنا کہا کہ تو اتنی دور چلا جا کہ میری آواز تجھے نہ سنائی دے۔ یہ شخص دور ہو گیا اور امام نے پھر آواز پیدا کی اور بولے المنا سرنی انصرنا۔ عزیزو بس میں نے تمام کر دیا تھا، لیکن چند جملے یہاں پر میں پڑھوں گا اس مناسبت سے کہ غور کریں آج کی شب کتنی عظیم شب ہو گئی۔ یہ شب جو ہے تمام ان مظلومین کے یاد کرنے کی شب ہے جو قید خانوں میں بھی تڑپ رہے تھے۔ سکینہ اولیاء تڑپ کے مر گئی قید خانے میں، اس لیے کہ مدینہ چلی جائے مگر مدینہ نصیب نہ ہوا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت رباب سلام اللہ علیہا، اتنے دن تک آپ دیکھئے کہ قید خانے میں رہیں، 14 مہینہ بسر کیا۔ عزیزو ملتا روایتوں میں یہ ہے کہ جب زینب اولیاء پہنچی مدینے میں اور یہ آواز آئی کہ الا یا ایھا الاسرب، اے اہل مدینہ آگاؤ جاؤ حسین کا لٹا قافلہ آیا ہے، تو عزیزو یہ قافلہ جو مدینہ پہنچا تھا جیسے ہی یہ آواز آئی صغرا سب سے پہلے گھر سے باہر نکل آئی۔ حضرت صغرا کے بعد کی وجہ سے آج سوچیں گے شروع تو مدینہ سے کیا تھا اور پھر مدینے میں پہنچ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابتدا تھی، یہ انتہا ہے۔ جیسے ہی آواز سنی کہ حسین کا قافلہ آیا صغرا باہر نکلی۔ حضرت ام البنین ساتھ میں نکلی، بی بی تم کہاں جا رہی ہو اکیلے؟ کہا دادی اماں یہ قافلہ آیا ہے، میں اپنے بھیا علی اصغر کو دیکھ لوں دوڑ کے، آپ اجازت دیجئے تو میں سکینہ سے مل لوں۔ عزیزو بچی دوڑتی ہوئی گئی، جیسے ہی گئی پوچھتے ہوئے کہ لوگوں کدھر ہے قافلہ، لوگوں نے رہنمائی کی، یہ یتیم بچی قافلے تک پہنچی، جیسے ہی پہنچی دیکھنا شروع کیا، بابا تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، ارے بھیا علی اصغر تو نظر نہیں آ رہا ہے، ہاں کوئی نظر نہیں آ رہا، علی اکبر بھی نظر نہیں آ رہے، قاسم نظر نہیں آ رہے، چاروں طرف دیکھتی رہی اور اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ایک دفعہ زینب نے سر اٹھا کے دیکھا تو صغرا یہ پہچان گئی، پوچھا بی بی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا بھیا علی اصغر کدھر ہے؟ عزیزو جیسے ہی یہ سنا زینب رونے لگی، آواز دیا بی بی علی اصغر باپ کے سینے پہ سو رہے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو لکھا ہے پھر دیکھنے لگی، ایک ایک کی گود تکنے لگی، پوچھا آپ کیا دیکھ رہی ہو؟ فرمایا میری بہن سکینہ کی دیر گئے، بی بی سکینہ قید خانے میں تمہیں
تڑپ کے دنیا سے چلی گئی۔ عزیزو آج ماتم کرنا ہے انہی کا جو قید خانے میں تڑپے، ان کا ماتم کرنا ہے۔ جو سینوں پہ برچیاں کھا کے مرے، ان کا ماتم کرنا ہے۔ جو 6 مہینے کا بچہ امام کے ہاتھوں پہ تڑپ گیا، عزیزو اس کا ماتم کرنا ہے کہ جس کا جسم گھوڑوں سے پامال ہو گیا۔ ارے سیدہ کی بستی کربلا میں اس طرح لٹی کہ جگہ جگہ پہ آل رسول کی میتیں پڑی ہیں اور کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ ماں اپنے بچے پہ گریہ کر رہی ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعبدها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بہرحال جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بہرحال عزاداری کو قائم و دائم رکھ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تمام دنیا میں جو بے امنی اور ناامنی اور بے چینی ہے اسے نیست و نابود فرما، ظالمین کا خاتمہ فرما، مظلومین کی حمایت فرما۔ بہرحال ہمارے آقا اور مولا کا ظہور جلد از جلد فرما، ہماری اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما۔ بہرحال اور ان کے سامنے ہمیں سرخرو قرار دے، ہمارے آقا اور مولا کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے۔ اللہم تقبل منی دعا بحق محمد و آلہ طاہرین ماتم حسین یا